نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں ان کی جو روشنی کے مینار ہیں، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ 1445 عیسوی نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ نیشاپور ایران کا شہر ہے۔ آپ ادویات کے ماہر تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اپنے دور کے بہترین کیمیاء داں تھے، اس لیے آپ نے اپنے والد ماجد سے اس شعبہ میں مہارت تامہ حاصل کیا۔ آپ کا مطب دور دور تک مشہور تھا، اس لیے مریضوں کی کافی بھیڑ ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ کم و بیش 500 مریضوں کو آپ روزانہ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے دست شفا عطا کر رکھی تھی، اس لیے مریض شفا یاب ہوتے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مطب پر مریضوں کو دیکھنے میں مشغول تھے کہ ایک مجذوب بزرگ کا وہاں آنا ہوا۔ کچھ دیر وہ بغور حضرت شیخ کو دیکھتے رہے، پھر بولے، فرید الدین، اپنا کام ٹھیک سے انجام دو۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو اپنا کام ٹھیک ہی انجام دے رہا ہوں، تم یہاں سے جاؤ، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ مجذوب بزرگ نے کہا کہ اچھا، تم کہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر زمین پر لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس واقعہ کا حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پر ایسا اثر ہوا کہ آپ نے مطب بند کر دیا اور کئی مقامات کا سفر کیا۔ ان مقامات میں بغداد، کوفہ، بصرہ، دمشق، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ترکستان وغیرہ سر فہرست ہیں۔ مورخین کے مطابق آپ نے ہندوستان کا بھی سفر کیا۔ اس سفر کے دوران ہر جگہ اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام سے خوب فیض و برکات حاصل کیے۔ اسی دوران حضرت مجدد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، جس کا ذکر آپ نے خود ہی کیا ہے۔
حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی 114 تصانیف ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء اور منطق الطیر آپ کے کارہائے نمایاں ہیں۔ آپ کی دیوان بھی کافی مقبول ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر فارسی زبان میں لکھی گئی مثنوی ہے۔ یہ مثنوی 4600 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ مثنوی اپنے حصے ہفتہ واری کی وجہ کر مشہور ہے۔ یہ 7 وادیاں طلب و جستجو، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت اور فنا ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ جب منگول افواج بغداد پر حملہ آور ہوئی تو پیالہ جس میں آپ پانی پیتے تھے آپ نے پلٹ دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس پیالہ سے بغداد ڈھک گیا۔ اللہ کا ولی موجود اور ولی نے طاقت بھی دکھا دی، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ولی اللہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ نے پیالہ سیدھا کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ نام نہاد مسلمان ہیں اور جب تک ان کی شہادت نہیں ہوگی نہ تو گناہ دھلیں گے اور نہ ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور بربادیوں کی ایک تاریخ لکھ دی گئی۔ اندازہ لگائیں کہ کیسی بے مثال اللہ والی شخصیت گزری ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جس پیالہ میں آپ پانی پئیں اس پیالہ کے پلٹ دینے سے بغداد ڈھک جائے اور حملہ آور متحیر رہ جائے۔ اے کاش مسلمان ایمان والے ہوتے۔ آج بھی ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ کسی کونے میں اللہ کا ولی بھی موجود ہوگا جو مسلمانوں کے حق میں اللہ کے حکم نصرت کا منتظر ہوگا، لیکن ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ حکم نصرت نہیں ہو رہا ہے اور ہم ذلیل و خوار ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے تاکہ ان اولیاء اللہ کے صدقے اور طفیل میں اور ان کے دم قدم سے سرفرازی، سرخروئی اور سربلندی ہمارا مقدر ہو سکے۔ آمین بجائے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے 1221 عیسوی کو داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی مزار اقدس نیشا پور ایران میں مرجع خواص و عام ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں دعا ہے کہ آپ ہمارے حق میں بھی اور امت مسلمہ کے حق میں بھی بارگاہ رب المشرقین و رب المغربین میں دعا فرمائیں کہ اللہ امت پہ اپنا فضل خاص فرما دے، انہیں ایمان کی دولت سے نواز دے، امت کے انتشار کو اتحاد میں بدل دے۔ آمین
بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔